السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم سبھی نے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی تعریف پڑھا، اس کے بعد جامد مصدر مشتق کے بارے میں بھی جانا۔ آج ہم اس میں معرفہ کے جو کچھ اقسام ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ یہ بہت ہی مؤثر ثابت ہونے والی یہ ویڈیو ہے، لہٰذا آپ سبھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں معرفہ کی قسمیں۔ اب اس میں معرفہ کی 4 قسمیں جو درجہ ذیل ہیں، اس میں معرفہ معتبر 4 قسمیں ہیں، اس کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے۔ کہہ رہے اس میں معرفہ کی 4 قسمیں جو درجہ ذیل ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ علم، ضمیر، اشارہ، موصول۔ یہ 4 قسمیں بہت ہی معتبر ہے، اکثر ایگزاموں میں اس کے بارے میں سے پوچھے جاتے ہیں، تو اس کو آپ سبھی اپنی کتاب میں، اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیں۔ تو علم، ضمیر، اشارہ، موصول آپ نے دیکھ لیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان 4 قسموں یعنی ان 4 اقسام میں جو سب سے زیادہ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس میں علم اور اس میں ضمیر ہے، یاد رکھیے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی، تو اس میں علم اور اس میں ضمیر سب سے زیادہ معتبر ہے، جو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ کہہ رہے اس میں علم وہ اس میں جو کسی شخص کی پہچان کی علامت کا کام دیتا ہے۔ علم علامت سے آیا ہے، جو پہچان علامت یعنی نشانی کا کام دیتا ہے اس کو اس میں علم کہتے ہیں۔ جیسے کہ سپوز ڈیٹ مان لیجئے کسی کا نام خالد ہے، ٹھیک ہے؟ خالد کیا ہے؟ لڑکا ہے، تو اصل نام تو لڑکا ہے، لڑکا کیا ہے؟ یہ بھی ایک پہچان ہے، لیکن یہ کامن ہے، یہ عام پہچان ہو گیا۔ لڑکا بولیں گے تو کوئی سا بھی لڑکا، لیکن انہی لڑکوں میں سے ایک خالد، یہ اس کی پہچان ہو گئی کہ لڑکا تو ہے بٹ کون سا لڑکا ہے؟ خالد ہے، تو یہ اس کی پہچان ہوئی، یاد رکھیے گا۔ تو یہ کیا کہہ رہے کہ علم کس کام کو ظاہر کرتا ہے؟ اس کی پہچان جو ہوگا، کسی شخص کی پہچان جو ہوا کرتی ہے وہی کیا ہے؟ علم ہے، یاد رکھیے گا، علامت کے لیے۔ اب آگے کہہ رہے دیکھیے نمبر 1۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اس میں معرفہ کسی بھی خاص نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ چیز، جانور، جگہ یا انسان کا نام ہو، مگر اس میں علم انسانوں کے خاص نام کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اصلی یا ذاتی نام کو اس میں علم کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ اب بات آ رہی ہے کہ اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں۔ کیسے سمجھیں؟ کہ اس میں معرفہ کسی بھی خاص نام کو کہتے ہیں، کسی بھی خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، چاہے وہ چیز ہو، جانور ہو، جگہ ہو یا انسان کا نام ہو، مگر علم جو ہوگا وہ انسانوں کے خاص نام کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے، یعنی اصلی یا ذاتی نام کو ہم اس میں علم کہیں گے، یاد رکھیے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جیسے دیکھیے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ دوسرا دیکھ لیتے ہیں، دوسرا کیا ہے کہ احمد فراز ایک بڑے شاعر تھے۔ احمد فراز ایک بڑے شاعر تھے۔ اسی طرح تیسرا سعدیہ اور مریم جماعت ہشتم میں پڑھتی ہیں۔ کیا کہا گیا؟ کہ سعدیہ اور مریم جماعت ہشتم میں پڑھتی ہے۔ ان جملوں میں لیاقت علی خان، یعنی ان جملوں میں کیا ہے؟ لیاقت علی خان، احمد فراز، سعدیہ اور مریم اس میں علم ہو جائیں گے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کسی شخص کے خاص نام کو ہی علم کہتے ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اب اس میں علم کی قسمیں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں علم کی قسمیں کیا ہے؟ تو اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو یہ دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے عرف، پہلا عرف، دوسرا خطاب، تیسرا لقب، چوتھا کنیت اور 5واں تخلص۔ دیکھیے میرے ساتھیو، یہ جو باتیں ہیں، یہ 5 قسمیں بہت ہی معتبر ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس کو تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہی پڑے گا اگر آپ امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو، اور اچھی طریقے سے آپ اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان 5 قسموں کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہوگا۔ اب وہ کیا ہے؟ تو عرف ہو گیا، خطاب ہو گیا، لقب ہو گیا، کنیت ہو گیا اور تخلص ہو گیا۔
اب آگے چلتے ہیں، عرف کے بارے میں جانتے ہیں کہ عرف کسے کہتے ہیں۔ کہہ رہے کہ عرف نمبر 1، عرف کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو پیار محبت سے اصل نام کے بجائے کسی دوسرے نام سے پکارتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، نفرت اور حقارت سے کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے، عرف میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے عرف وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ اب جیسے دیکھیے منی، کلو، گڈو، عینی وغیرہ۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات آپ سوچئے، جیسے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا اصل نام جو ہوتا ہے خالد ہوتا ہے، لیکن عرفی نام پپو بھی ہو جاتا ہے، کلو بھی ہو جاتا ہے، منی بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے کیا ہے کہ جو اصل نام کے علاوہ جو نقلی نام ہے وہ سبھی کیا ہے، عرف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا دیکھتے ہیں۔ ارے خطاب، یہ وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے سلسلے میں دیا جائے، علمی یا قومی خدمات کے سلسلے میں، جو یعنی بس یہ سمجھ لیجیے جو حکومت کی طرف سے ملے وہی خطاب ہے۔ اور عرف کیا ہے، جو اصل نام کی جگہ نقلی نام کو عرف کہتے ہیں، بس اتنا ہی یاد رکھیے، زیادہ سر پہ بوجھ اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، بس شارٹ میں جو بات سمجھ جائیں وہی کہ حکومت کی جانب سے جو ملے علمی لیاقت کی وجہ سے تو وہ خطاب ہو گیا، اور جو اصل نام کی جگہ دوسرا پکارو نام وہ عرف ہو جائے گا۔ مثلا شمس العلماء، سر خان بہادر وغیرہ، شمس العلماء، یہ سبھی کیا ہے، یہ خطاب میں آ جاتا ہے۔ اب یعنی کسی شخص کو اس کے کارناموں اور خدمات کے سلسلے میں حکومت اعزاز سے نوازتے ہیں، اسے خطاب کہتے ہیں۔ چلیے تیسرا کیا ہے، لقب۔ تیسرا کیا ہے، لقب۔ کہہ رہے ہیں لقب کسے کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پہلا تو عرف ہو گیا اصلی کے بجائے نقلی، دوسرا کیا ہو گیا، خطاب جو کسی بادشاہ کی طرف سے حکومت ہند کی جانب سے یا بادشاہ کی طرف سے علمی لیاقت کی وجہ سے پڑے۔ اب تیسرا ہے وہ نام جو وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، لقب اسے کہتے ہیں، یعنی صفت کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے، ہے نا۔ چلیے جیسے یعنی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی خاص بات یا خوبی ہوتی ہے، اس کی بدولت لوگ انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے بلکہ اس خوبی کے نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے حضرت علی کو ان کی بہادری کی وجہ سے شیر خدا پکارا جانے لگا۔ ٹھیک، علی کو ان کے بہادری کی وجہ سے کیا پکارا گیا، شیر خدا پکارا گیا۔ ٹھیک، اب اگلا پوائنٹ ہے، حضرت ابو بکر کو ان کی سچائی کی وجہ سے صدیق پکارا جانے لگا۔ اتنے سچے تھے کہ ان کو حضرت ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کہا جانے لگا۔ اسی طرح شیر خدا، امین، صدیق وہ نام ہیں جو خوبی یا ذاتی صف کی بنا پر رکھے گئے ہوں، ذاتی وصف کی بنا پر رکھے گئے ہوں۔ اب کنیت کسے کہتے ہیں، چوتھا ہے کنیت، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے، یعنی بعض لوگ اپنے اصلی نام کے ساتھ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کا ایک جزوی نام لگا دیتا ہے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجیے، جیسے نمبر 1 فاطمہ بنت عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی، ام المومنین، مومنوں کی ماں، ام زبیر، زبیر کی ماں، محمد بن قاسم، قاسم کا بیٹا، وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی کیا ہے، کنیت ہے۔ اسی طرح یہ سب جزوی نام ہیں جو اعزازی طور پر یا شوق سے اصلی نام کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے
اب اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب تخلص کہہ رہے ہیں کہ شاعر غزل و نظموں میں اپنا ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، اپنا ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، اس نام کو تخلص کہتے ہیں۔ مثلا میر اسد اللہ خان کا تخلص غالب، اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ میر لکھا ہوا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب ہے۔ اسی طریقے سے شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق ہے۔ اسی طرح الطاف حسین حالی کا تخلص حالی ہے۔ اسی طرح مسعود الحسن کا تخلص تابش ہے وغیرہ۔ یہ سبھی کیا تخلص اسی کا نام ہے جو شاعر حضرات اپنے نام سے آگے چھوٹا نام جو استعمال کر۔ اب یہ داغ دہلوی کا جو یہ شعر ہے، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو یہاں پر جو لفظ داغ جو ہے نا یہ تخلص ہے، ٹھیک نہیں؟ تو آپ اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تخلص اس چھوٹے نام کو کہتے ہیں جو شاعر حضرات اپنے شعر میں جو چھوٹا نام استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ اب کچھ مشق میں دے رہا ہوں آپ کو، اپنی کاپی میں اس کو ٹرائی کریں کہ مشق نمبر 1 ہے، اس کو آپ اپنی کاپی میں ٹرائی کریں گے کہ درج ذیل جملوں میں سے اس میں علم کے اقسام علیحدہ کریں۔ اب کیا کیا علیحدہ کرنا ہے، الگ کرنا ہے۔ نمبر 1 میں قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، اب اس میں سے آپ کو اس میں علم الگ کرنا ہے نہیں؟ اسی میں اس میں علم کے اقسام میں تخلص، عرف، یہ ساری چیزیں الگ کرنا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار واپس لانے کی جد و جہد کی، ابو منی کے لیے گڑیا لائی، ابو منی کے لیے گڑیا لائی۔ حضرت عائشہ ام المومنین نہایت سخی اور عبادت گزار خاتون تھی۔ حضرت علی شیر خدا نے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ یہ 5 جملے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے آپ سبھی کیا کریں گے، آپ اس سے جو اس میں علم کی اقسام ہے اس کو الگ کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اب مشق نمبر 2، اس میں کیا کرنا ہے آپ کو، اس میں کرنا ہے کہ اس جملوں میں اس میں علم کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ ابن بطوطہ ایک مشہور سیاح گزرے ہیں، سیاح کا مطلب ہوتا ہے تفریح کرنے والا، گھومنے والا۔ احمد دوڑ میں اول آیا، ٹھیک ہے نہیں؟ بہادر شاہ ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے۔ مجھے غالب کی غزلیں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ فاطمہ جناح قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی، فاطمہ جناح قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی۔ تو یہ تو رہی میرے ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کا یہ اس میں علم کے اقسام۔ انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔